السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، غالباً اسی سٹیج پر بہت عرصہ پہلے میں نے ایک حکایت بیان کی تھی، لیکن اگر آپ اس حکایت کے انداز پہ غور کریں گے تو آپ کہیں گے حکایت نہیں ہے، حقیقت ہے، اور عین ممکن ہے حقیقت بھی ہو۔ ایک استاد کے پاس دنیا کے نقشہ بنا ہوا تھا کاغذ کے اوپر، ورلڈ میپ، جس طرح دنیا کا نقشہ ملتا ہے بازاروں سے۔ اس نے اپنے شاگرد کو بلایا، پہلی دوسری جماعت کا۔ اس نے کہا یہ نقشہ دیکھو۔ اس نے نقشہ دیکھا، اس میں 6 بر اعظم یا 7 بر اعظم یا ملک یا سمندر یا شہر، سارا کچھ جو دنیا کے نقشے پہ تھا بنا ہوا تھا۔ اس نے پھر اس کو 10-12 اکٹھا کر کے 10-12 حصوں میں یا 25-30 حصوں میں پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا کاغذ کو، ایسے شیک کر کے ملا کے زمین پہ پھینک دیا۔ اس نے کہا اب اس پھٹے کٹے دنیا کے نقشے کو جوڑ کر مجھے صحیح کر کے میرے میز پہ رکھو، سلوشن ٹیپ کی مدد سے جوڑو، لیکن اس کو جوڑو۔ اب بچہ دنیا اور دنیا کے سمندر، جنگل، پہاڑ، بر اعظم، شہر، ملک اس سے واقف نہیں تھا۔ اس کا IQ لیول تھا ہی نہیں اتنا کہ کون سا ملک کس بر اعظم میں ہے، کون سا دریا کس ملک شہر میں ہے، کون سا سمندر کس کے بر اعظموں کے پاس ہے، پتہ نہیں تھا۔ بچے نے بڑی کوشش کی، لیکن اس سے وہ دنیا کا ایک نقشہ کاغذ جڑے، دوسرا نہ جڑ سکے، 3 جڑے، چوتھا نہ جڑے۔ استاد کا مسلسل مطالعہ، جلدی کرو، مطالبہ کر رہا، جلدی کرو، نقشہ ٹھیک کرو، ورلڈ میپ ٹھیک کرو، صحیح جوڑو۔ شاگرد بے بس، اب اس کو پتہ نہ چلے کہ میں کس طرح جوڑوں۔ اتفاقاً کوئی کاغذ کا ٹکڑا جڑ جائے تو ٹھیک ہو گیا، ورنہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ استاد مسلسل اس کو واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس کے ٹکڑے نہیں جڑ رہے، کاغذ نہیں جڑ رہا، نقشہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ اتنے میں دیکھا استاد نے کہ شاگرد کے ہاتھوں کی حرکت تیز ہو گئی، اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سلوشن ٹیپ کی مدد سے پھٹے ہوئے کاغذ کو جوڑنا شروع کر دیا۔ استاد دیکھتا رہا، جب اس نے جوڑ لیا تو اس نے احتیاط سے وہ کٹے پھٹے جڑے ہوئے ورلڈ میپ کو، دنیا کے نقشے کو جوڑ کے استاد کی میز پہ رکھا۔ استاد نے بڑے گہرائی سے دیکھا تو دنیا کا پورا نقشہ ٹھیک تھا، کوئی ملک آگے پیچھے نہیں ہوا، کوئی بر اعظم آگے پیچھے نہیں ہوا، کوئی سمندر آگے پیچھے نہیں ہوا، کوئی پہاڑ آگے پیچھے نہیں ہوا، کوئی ندی نالے آگے پیچھے نہیں ہوئے، بالکل جس طرح دنیا صحیح تھی بالکل صحیح تھی۔ استاد حیران ہوا، اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کہاں ہیں، بر اعظم کہاں ہیں، سمندر؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا پھر یہ کس طرح پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک کر لیا؟ تو شاگرد نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس جڑے ہوئے نقشے کو الٹ کے دوبارہ رکھا میز پر، دوسری سمت کی، تو اس استاد نے دیکھا کہ اس نقشے کے دوسری طرف ایک انسان کا فوٹو بنا ہوا تھا۔ ایک طرف دنیا کا نقشہ تھا اور کاغذ کے دوسری پشت پر ایک انسان کا فوٹو تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ تو شاگرد نے راز کی بات بتائی کہ استاد جب میں دنیا کے نقشے کو ٹھیک کر رہا تھا، کوئی ملک ٹھیک ہوتا، کوئی شہر ٹھیک ہوتا، کوئی ٹھیک نہ ہوتا، اتنے میں کاغذوں کو جوڑتے جوڑتے مجھے ایک کاغذ نظر آیا، اس پہ آنکھ بنی ہوئی تھی پھٹے ہوئے ٹکڑوں میں۔ دوسرا بدلا تو اس میں کان تھا، کہیں ناک تھا، کہیں انگلیاں تھیں، کہیں ٹھوڑی تھی، کہیں ماتھا تھا۔ میں نے کہا دفع کرو، دنیا ٹھیک نہیں ہوتی، انسان تو ٹھیک کرو۔ دنیا تو ٹھیک نہیں ہوتی، انسان ہی ٹھیک کرو۔ تو مجھے پتہ تھا آنکھ کہاں ہوتی ہے، کان کہاں ہوتے ہیں، ماتھا کہاں ہوتا ہے، انگلیاں کہاں ہوتی ہیں، کوہنی کہاں ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کے سارے پارٹس کا، اعضاء کا مجھے پتہ تھا۔ تو میں نے دنیا سازی چھوڑ دی، انسان سازی شروع کر دی۔ آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان۔ میں نے کہا دنیا ٹھیک نہیں ہوگی، انسان ٹھیک کرو۔ تو میں انسان کو ذہن میں رکھ کر ٹھیک کرتا گیا، تو مجھے پتہ تھا کہ کون سا جسم کا عضو کہاں ہوتا ہے، اور جب میں انسان ٹھیک کر چکا، میں نے الٹ کے دیکھا تو دنیا بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ بظاہر یہ حکایت ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ انسان ٹھیک ہو جائے پوری کائنات ٹھیک ہو جاتی، چونکہ ہر چیز کا ریموٹ کنٹرول انسان ہے۔ بھینسوں کے تھنوں میں دودھ ٹھیک ہوتا ہے، اگر انسان خراب ہو جائے تو نکلنے کے بعد دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ مکھی کے چھتے میں شہد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر نکلنے کے بعد انسان خراب ہو تو چھتا خراب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے بگاڑ یا بربادی کا سبب دیگر مخلوقات نے انسان ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو بھی گڑبڑ ہوتا ہے کائنات میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں،
معقولات میں، مشروبات میں، انسانوں میں، جانوروں میں، موسموں میں، رویوں میں، اس کا سبب نہ گائے، نہ بھینس، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ پربت، نہ جنگل، نہ دریا، نہ نہریں، اس کا سارے بگاڑ کا کہ رابطہ جڑتا ہے انسان کے ساتھ۔ انسان ٹھیک ہو جو سب کچھ ٹھیک ہوگی۔ اس لیے نبی جب دنیا میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں پورے کا پورا ڈھانچہ بگڑا ہوا ہے، تو وہ کسی ایک ڈھانچے پہ محنت نہیں کرتے، انسانوں پہ محنت کرتے ہیں۔ وہ راز کی بات جانتے ہوتے ہیں، وہ آسمان کی یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، خطا سے پاک ان کے پاس علم ہوتا ہے، براہ راست ان کی کوچنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو انسٹرکشن مل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تمہیں بگڑے نظر آ رہے ہیں جانور، سونے، چاند، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اگر انسان ٹھیک ہو گئے، اور اگر انسان ٹھیک نہ ہوئے۔ اب انسان کو دو چیزیں خراب کرتی ہیں، کیونکہ میں اور آپ انسان ہیں، ہم گرد و پیش میں اس وقت ڈنگے ہوئے بیٹھے ہیں، تو جو مجھے ڈنگ لگا، جو آپ کو ڈنگ لگا، وہ کسی بچھو نے، ڈیمو نے نہیں مارا، کسی کو داماد کا ڈنگ لگا، کسی کو بھانجے کا، کسی کو بھتیجے کا، کسی کو بیٹے کا، کسی کو پارٹنر کا، ہم سارے ڈنگے ہوئے ہیں اور ڈنگ ہمیں لگا ہوا ہے انسانوں کا۔ اب انسان خراب کیسے ہوتا ہے؟ تو انسان کو دو چیزیں خراب کرتی ہیں، ایک شیطان، ایک نفس، ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے۔ یہ دو دشمن ہیں ہمارے، جن کو اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ہمارا دشمن ڈکلیئر کیا۔ ایک دشمن ہوا ہے جو میرا باپ بتاتا ہے، ایک میرا دوست بتاتا ہے، ایک میرے بیوی بتاتی ہے، ایک میرا سسر بتاتا ہے، یہ تیرا دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے۔ وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، لیکن جس کو اللہ دشمن بتا دے۔ شیطان کی دشمنی کی ایک وجہ ہے، اللہ کے خاص الخاص بندوں میں تھا، مجلس شورا کا رکن تھا، پھر اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، الا ابلیس انا خیر منہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ پورے ڈائلاگز اور مکالمہ قرآن مجید کی پہلی صورت میں کہ شیطان وی وی آئی پی مقام پہ تھا کس زمانے میں، جن ہو کر فرشتوں کے محفل میں تھا، جس محفل کے اندر اللہ نے آدم کی تخلیق کی بات کی، اس میں یہ بھی تھا، اور تمام حاضرین میں سے ویٹو پاور صرف اس نے کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے اس کے پیدا کرنے کی، انا خیر منہ۔ پھر اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا۔ تو کہاں بلندیوں سے کہاں پستیوں پہ آیا، کہاں عروج سے کہاں زوال پہ آیا، کہاں ہدایت سے گمراہی پہ آیا۔ جتنا بلند تھا اتنا پست ہوا، جتنا معزز تھا اتنا ذلیل ہوا، جتنا آبرومند تھا اتنا رسوا ہوا۔ یہ جانتا تھا کہ میری رسوائیاں، میری ذلتیں، میری ندامتیں، میری پریشانیاں، میرے اوپر لعنتوں کا طوق، اس کا سبب آدم ہے، کیونکہ واضح بات تھی، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اس نے کہا انا خیر منہ۔ جب اللہ نے نکال دیا تو اس نے ایک ہی بات کی، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک زندگی دے، انک من المنظرین، دے دی گئی۔ کیا کرے گا؟ فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا نافرمانی کر کے، لیکن اپنے گمراہی کا انتصاب اللہ کی طرف کیا۔ تو نے مجھے، فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو پھر کیا کرے گا؟ لمبی زندگی لے کر لاقعدن لہم صراطک المستقیم، سیدھے راستوں پہ بیٹھا کروں گا۔ سینمے کا راستہ میرا ہے، سود کا راستہ میرا ہے، گالی کا راستہ میرا ہے، زنا کا راستہ میرا ہے، اس پہ مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ میرے ہی ووٹر ہیں، میرے کینڈیڈیٹ ہیں، میرے گروپ کے لوگ ہیں۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، سیدھے راستوں پہ بیٹھا کروں گا۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھمر گھیریاں ڈال دوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ پھر میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے، مروں گا خود بھی، تمہیں بھی کڑی سزا دوں گا۔ انہی کی وجہ سے، ان کے باپ کی وجہ سے مجھ سے عزتوں کا تاج چھینا، قرب کی منزلیں چھینی، جنت کا مقام چھینا، فرشتوں کا ساتھ چھینا، اللہ کی بندگی چھن گئی، طرح طرح کی عزتیں، سرفرازیاں چھن گئی، تو میں اس کا بدلہ ان سے لوں گا۔ اللہ نے کہا چلو تو کر لے۔ پھر اس نے پہلا حملہ کیا آدم علیہ السلام پر، وہ بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب جنت میں کوئی درخت ایذا والا، کوئی مضر والا نہیں تھا، جنت میں کوئی مضر چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کیسی جس میں ایذا ہو؟ ایک بدو نے کہا جنت میں ایک درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ آپ فرمایا کون سا؟ کہ صدر، بیری ایک ڈیزرٹ کا پودا ہے، بیری میں کانٹے ہوتے ہیں، بیر ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا جنت میں ایک پودا ہے جو انسانوں کو اذیت دیتا ہے، کانٹے اس کے زیادہ ہیں۔
آپ فرمائے آیت کا 7 لفظ ہے سدر مخضود، بغیر کانٹے کے بیریاں، یعنی جو تھوڑا سا ایک آبجیکشن پیدا ہوا کہ کانٹے دار بیریاں، تو اللہ نے اس کو بھی کلیریفائی کر دیا، فی صدر مخضود، ایسی بیریاں جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں، خار نہیں ہے، چبھن نہیں ہے، صاف ستھری ہوگی۔ تو جس درخت کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا، وہ درخت اپنی ذات میں، صفات میں، پھل میں، پھول میں، اثرات میں، تاثیر میں کوئی نقصان دہ نہیں تھا۔ جنت کے مزاج کے خلاف ہے کوئی اذیت والی چیز جنت میں ہو۔ جنت تو انسانی خواہشات کی تکمیل کا مقام ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ سوچیں مقام تکمیل پہ جب مجسم ہوتی ہیں جنت بن جاتی۔ آدمی سوچتا ہے ہمیشہ کا شباب، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا صحت، ہمیشہ کی دولت، ہمیشہ کا موسم بہار، جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں جنت بن جاتی۔ تو اللہ نے جو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ درخت کو اپنی ذات میں مضر نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، فلا تقرب هذه الشجرات، میاں بیوی اس کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پھر شیطان ہے، فوسوس لهما، وسپرنگ کی، اندر آ کر، اس لیے شیطان کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، شیطان صرف خیالات کے اندر آ کر خیالات ملاتا ہے۔ کبھی شیطان کسی کا بازو پکڑ کر، گردن میں ہاتھ ڈال کر، پاؤں میں زنجیر ڈال کر کھینچ کر غلط کام پہ نہیں لے جاتا۔ جو کروانا چاہتا ہے وہ آدمی کے اندر خیالات کے روپ میں، وسوسوں کے روپ میں انجیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب غلط وساوس آنا شروع ہو جائیں تو بی شعور سمجھ لو کہ شیطان آ گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، غصہ ہو، کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ مجھے بچپن میں یاد ہے، میں پڑھتا تھا اپنے ہائی اسکول میں، استاد نے 30-35 لڑکوں کو کان پکڑائے ہوئے تھے صبح پہلے پیریڈ پہ، تو میں دوسرے سیکشن میں تھا۔ استاد نے مجھے کہا استاد جی کو پانی دے کے آؤ۔ اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ پانی اس استاد کی چھیڑ ہے، یہ استاد اس چھیڑ کے لیے مجھے بیچ میں ٹول کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ میں پانی لے کے گیا، استاد نے کہا پانی مجھے پکڑاؤ، تم بھی کان پکڑ لو۔ 35 پہ رہتے 36 میں بھی شامل ہو گیا۔ اب میں ٹانگوں کے بیچ میں ادھر دیکھوں کہ وہ میرا مسیحا آئے، چلو کم از کم مجھے ہی پانی پلا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کو غصہ ہے تو غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ ہے، اور آگ کب بجھاتا ہے؟ پانی۔ لاجک بھی ہے، غصہ ہے تو پانی پی لو، چونکہ ان شیطان کی تخلیق آگ سے ہے اور آگ کی موت پانی ہے۔ فوسوس لہما، شیطان نے آ کر وسوسے ڈالے، قاسمہما، قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، پتہ ہے اللہ نے کیوں کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ اب ابا آدم اور اماں حوا بھولے بالے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، قسمیں اٹھا چکا ہے، وسوسے ڈال، یعنی شیطان کے وساوس کا وار کا آغاز ابا آدم سے ہوا، اور اللہ نے وہ قرآن مجید میں لکھ دیا کہ تمہارے باپ کو اس نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما۔ اس لیے جب برے خیالات آئیں تو سمجھ لیں کہ میں شیطان کی زد میں آ گیا۔ شیطان کبھی دست و بازو سے پکڑ کر گناہ پہ نہیں لے جاتا، ہاتھ میں جام نہیں پکڑاتا، انگلی پکڑ کر غلط سائن نہیں کرواتا، خیالات کے اندر کام کرتا ہے۔ وہ جو ہپناٹائز کر لیتا ہے کہ اپنی سوچیں اس آدمی کی سوچوں میں ڈال کر اس کی سوچوں کو مغلوب کر کے اپنے کام کروا لیتا ہے، تو ہپناٹائز ہو جاتا ہے۔ اس نے وسوسے ڈالے، قسمیں اٹھائیں، اپنے خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا، تو یہ تینوں باتیں آ گئی۔ پھر کہنا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، یہ جو درخت کے قریب اللہ نے منع کیا، کیوں منع کیا؟ کہنے کہ مجھے نہیں پتہ، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس کا پھل کھانے سے یا چھاؤں لینے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اب یہ دونوں کتنی پرکشش معصوم خواہشیں تھیں۔ اب آدم کی تو خواہشات تھیں کہ میں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوں، یا خواہشات تھیں کہ میرے اندر سے گناہ کی حص ہی ختم ہو جائے۔ فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو قسمیں آ گئیں، وسوسے آ گئے، خیر خواہی کا وعدہ آ گیا، پاکیزہ قسم کی سوچیں آ گئیں کہ یہ جو منع کیا جا رہا ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اب آدم چلے گئے، جاتے ہی پھر وہی کام ہو گیا جو آگے تفصیلات میں اور آپ جانتے ہیں۔ تو پہلا دشمن انسان کو ڈی ٹریک کرنے والا، بگاڑنے والا، وہ شیطان ہے۔ اب شیطان سے مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو پرانا کھلاڑی ہے، اب آدم سے اس نے وار شروع کیے، اس کو سارے رازوں کا پتہ ہے، جس نے پنجہ آزمائی نبیوں سے کی ہو، میں اور اس کے سامنے آپ کے سامنے کیا ہیں،
یعنی ابا آدم سے اس کی پنجہ آرائی کا آغاز ہوا، اور پھر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے پنجہ آزمائی نہ کی ہو۔ تو گویا اس کے پاس ایک لمبی تاریخ ہے ڈی ٹریک کرنے کی، گمراہ کرنے کی، تو مجھے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، قرآن میں آتا ہے، ہمیں وہ دیکھ لیتا ہے، ہمارے خون کے قطرے کے اندر چلتا ہے۔ اور تیسرا اس کے وار بے شمار ہیں۔ تلبیس ابلیس ابن جوزی کی کتاب ہے، شیطان کے وار، ایک سے ایک بڑھ کے وار ہے۔ آدمی ایک سے نکلتا ہے 600 نئے اسی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کہتے ہیں جب شیطان وار کرے تو یہ نہ کہو کہ میں بچ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے کہتے ہیں جب شیطان وار کرے تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علم ہے، طاقت ہے۔ دشمن اتنا طاقتور ہے، اتنا خناس ہے، اتنا عیار ہے، اتنا پھر اس کو بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکن نہیں، ذوف نہیں، پریشانی نہیں، کھاتا پیتا نہیں ہے، پھر اس کو ویزوں کی ضرورت نہیں، گرمی سردی نہیں لگتی، قطرہ خون کے اندر چلتا ہے۔ اور ہم ان ساری کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور آدمی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آدمی کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جڑ میں چیونٹی اپنے 2 ہونٹ گاڑ دے تو ہمارا کیا انجام ہوتا ہے؟ اپنی کمزوری کا اندازہ کر لیں۔ ہماری ڈگریاں، ہمارے پی آر، ہماری جوانی، ہماری برادری، ہم سب کچھ ایک چیونٹی کے 2 ہونٹوں کے بیچ میں میرے جسم کے گوشت کا کتنا حصہ آیا ہوگا؟ اور میری دانش کہاں جاتی ہے، میری جوانی کہاں جاتی ہے، میری سرداری کہاں جاتی ہے، میرے تعلقات کہاں جاتے ہیں، میری عقل۔ تو یہ ہے میری کمزوری کا عالم۔ اور دشمن رگ رگ سے واقف ہے، اس نے بڑے بڑے عابدوں کو، زاہدوں کو، وائزوں کو، مبلغوں کو، محدثوں کو، فقیہوں کو، اہل اللہ کو، سب کے ساتھ اس نے پنجہ آزمائی کی ہوئی ہے۔ یعنی ابا آدم سے جب اس نے پنجہ آزمائی کا آغاز کر لیا اور اپنا وار چلا دیا نص قرآن کے بقول، اور ابا آدم کو اللہ نے کہہ بھی دیا، یہ کیوں کیا؟ تو میں اور آپ کہیں تو نظر آتا نہیں، طاقت بے شمار ہے، 2 کمال کے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بشری کمزوریاں نہیں ہیں، تو میں اور آپ کمزور ہیں، تو کیسے مقابلہ کریں؟ ایک تو ہمارا دشمن یہ ہے، یہ عزت کا دشمن، صحت کا دشمن، سکون کا دشمن، قرار کا دشمن، محبت کا دشمن، معاش کا دشمن، اخلاق کا دشمن، ہر خیر کا دشمن ہے شیطان۔ دوسرا ہمارا دشمن وہ نفس ہے، اندر سے خواہشات جو جنم لیتی ہیں، جہاں دیکھیں نئی صورت میں چل بیٹھے یہی لیں گے۔ بچپن میں بچوں کے اندر ہوتی ہے، نیا موبائل دیکھا، نئی گاڑی دیکھی، نئے کپڑے دیکھے، نئے جوتے دیکھے، نئے مکان دیکھا، نئے عہدہ دیکھا، ہر وقت اس کی طلب، اس کو کہتے ہیں نفس کی دشمنی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے گیا تو اندر سے لگی ہوئی تھی کنڈی حسن بصری اپنے حجرے میں، اور کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے کہ پتہ نہیں بند کمرے میں کون ہے۔ اتنے میں معمول میں دروازہ کھولا تو باہر نکلے، اور اکیلے نکلے، اور باہر سے لگائی کنڈی۔ تو اس سے رہا نہ کہ اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ کہنے کہ کوئی نہیں تھا۔ کہ آپ جو انکار کر رہے تھے یہ نہیں ہوگا، وہ کہنے کہ شیطان کہہ رہا تھا کھجوریں کھلاؤ، میں کہہ رہا تھا اگر ہر بات تیری ماننی شروع کر دوں گا تو میرے اندر کی خواہشات کا غلام ہو کے رہ جاؤں گا۔ یہ دوسرا دشمن ہے، جو جی میں آیا کر لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس سے بڑا مشرک کون ہے جو اپنے نفس کی مانتا ہے؟ جہاں دیکھیں نئی صورت میں چل بیٹھے یہی لیں گے۔ یہ ہر آدمی کی صورتوں کا انداز الگ ہے، کپڑے میں، جوتے میں، گھر میں، عہدے میں۔ تو یہ دوسرا دشمن ہے جو میرے اور آپ کے اندر پوری طرح چلتا ہے۔ ہم اس کی دسترس سے باہر نہیں جا سکتے۔ آج کھانا یہ ہونا چاہیے، لباس یہ ہونا چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے، فلاں۔ تو جو آدمی جتنا چاہتوں کا اسیر ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے۔ تاکہ عثمانی کے بھائی ہیں ذکی کیفی، ان کی کتاب ہے کیفیات۔ اب آپ سے یہ کہنا کہ کتاب پڑھنا یہ تو خود فریبی ہے، لیکن کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو کیفیات لے لینا، اچھی کتاب ہے۔ اس میں ایک طریقہ ایک لکھا ہے، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، صرف یہی ہے ایک طریقہ۔ عالم خاندان کے بچے ہیں ذکی کیفی، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، کیا؟ دست تمنا کھینچے زیادہ، دامن دل پھیلائے کم۔ یہ کام کر لے تو آدمی اندر کے دشمن پہ قابو پا سکتا۔ اب یہ 2 دشمن ہیں جو آدمی کو غلط راستوں پہ لگاتے ہیں، اور ان دونوں سے آدمی دانش، عقل، تجربہ کے بنا پہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر وقت خواہشیں اٹھتی رہتی ہیں، یہ دیکھو، یہ سنو، یہ بولو، یہ سوچو، یہ کھاؤ، یہ پیے۔ تو اس ہڑ کے آدمی آگے کب تک ایمان کا بند باندھے؟ کبھی چاروں شانے چت ہو کے گر جاتا ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو یہ 2 طاقتیں ہیں، ان 2 پہ جو غالب آ گیا، شیطان پہ غالب آ گیا اور نفس پہ غالب آ گیا۔
یعنی باہر کی قوتوں پہ غالب آ گیا، اندر کے جذبوں پہ غالب آ گیا، یہ آدمی اب اس قابل ہے کہ اس کو انسان کہا جا سکے، ورنہ وہ نفس کا بندہ ہے، درہم کا بندہ ہے، پیسے کا بندہ ہے، خواہش کا بندہ ہے، عزت کا بندہ ہے، شہرت کا بندہ ہے، یہ سے بڑا کمزور کوئی نہیں۔ اب ان دونوں دشمنوں سے کس طرح، تو اللہ ہمیں بھی جانتا ہے، ہمارے دشمنوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ کامیاب کون، تو حکایت نے بتا دیا کہ جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا دنیا ٹھیک ہوگی۔ اس نے انسان کو ٹھیک کیا، پلٹ کے دیکھا تو پوری دنیا کا ہر ملک، ہر شہر، ہر بر اعظم اپنی جگہ پہ ٹھیک چل رہا تھا، اور اگر دنیا کو ٹھیک کرتا رہتا کب ٹھیک کرتا؟ ہمیں خراب کرتی ہیں دو چیزیں، یا شیطان خراب کرتا ہے یا نفس خراب کرتا ہے، ان دونوں سے کیسے بچا جائے؟ دونوں کی طاقت مسلم، دونوں کا وار مسلم، دونوں کی قوت مسلم، دونوں کا ماضی مسلم، دونوں کے اختیارات مسلم، دونوں کا بے پناہ ہجوم مسلم، پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے کرم کیا، اللہ ہماری کمزوری کو جانتا ہے، دشمنوں کی طاقت کو جانتا ہے، ان دونوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک مہینہ رمضان عطا کیا، جس میں دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 14,672 احادیث ہیں بخاری مسلم میں، کم و بیش ایک دو اوپر نیچے اگر ہو سکے تو۔ بخاری مسلم کی کلیکشن میں جو احادیث ہیں 14,272، ان میں دونوں میں 1906 حدیثیں وہ ہیں جو دونوں میں ہیں، ان دونوں کو متفق علیہ کہتے ہیں، 1906 حدیثوں کو۔ یہ حدیثوں کی تمام قسموں میں جاندار، شاندار، مضبوط ترین، گہری ترین حدیثیں ہیں۔ کل پرسوں مجھے کسی کا میسج آیا اس کا احادیث قدسیہ کے نام پر، احادیث صحیحہ کے نام پر سید مقبول حسین نے ان 1906 حدیثوں کو جمع کر دیا۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو اس کو پڑھ لیجئے گا، میری بھی خود فریبی دیکھیں کہ پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ جانتے ہو کہ نہیں کریں گے آپ؟ اگلے جمعے میں پوچھوں گا کہ کس نے، ایک کتاب ہے وہ آپ کے بڑے کام کی ہے، تلبیس ابلیس، شیطان کے داؤ، وہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں میں اور آپ، اس کو بھی کئی داؤ کا نہیں پتہ جو ہم اس کو دے سکتے ہیں اس دور میں ہیں، اس کو خرید لیں۔ تلبیس ابلیس ابن جوزی کی ہے، کیفیات ذکی کیفی کی ہے، اور یہ جو تھرڈ ون کتاب میں نے بتائی احادیث صحیحہ سید مقبول حسین کی، اس میں 1906 حدیثیں ہیں جس کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ ممکن ہو غلطی سے تو ان میں سے کسی کو خریدیں اور اپنے مطالعے میں رکھیں۔ فیس بک کی بجائے بک پہ ہیں، فیس بک فیک بک اصل چیز ہے نورانی کے ساتھ۔ ان 1906 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ماہ رمضان آغاز ہوتا ہے تو اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الشیاطین حدیث کے لفظ ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ تمہارا پہلا دشمن قید ہو گیا، پہلا دشمن قید ہو گیا، اس لیے 2 مہینے پہلے، رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے، رجب کی پہلی رات کے چاند کو اللہ کے نبی کے زبان پہ جو دعا میں چلتی تھی وہ یہ تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا۔ یہ کیوں کہا؟ ابن الفضل تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے لوگ 4 دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ماہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کیوں کہا؟ کہ وہ جو ازلی ابدی دشمن ہے، بخاری مسلم کے بقول وہ بند ہو جاتا ہے۔ سرکش شیاطین کو بڑی بڑی آہنی زنجیریں ڈال کر اللہ سمندروں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ راز کی بات، یہ کسی سائنسی ایجاز سے نہیں پتہ چل سکتا کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ ان دنوں شیطان نہیں ہے، لیکن یہ غیب کی خبریں آمنہ کے لال سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی کہ یہ موقع ٹیوننگ کا، اوورہالنگ کا، برین واشنگ کا، دھلائی کا، باطن کی طہارت کا، اندر کی پاکیزگی کا، دل کو اجالنے کا، روح کو صاف کرنے کا یہ مہینہ ہے، چونکہ روح کو آلودہ کرنے والی سب سے بڑی تخریب کار قوت اپوزیشن لیڈر شیطان ان دنوں بند ہو چکے۔ یہ واحد مہینہ جس کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے۔ شہر و رمضان، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے صفاتی نام سمیع، بصیر، علیم، خبیر کی طرح اللہ کا صفاتی نام رمضان بھی ہے۔ ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول تھا رضی اللہ عنہ کہ رمضان کو ماہ رمضان کہا کرو، رمضان نہ کہا کرو، رمضان اللہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا نام بھی محمد رمضان ہوتا ہے، اب تو اس نام نہیں رکھتے، جس طرح عبدالسمیع ہے، عبدالشکور ہے، عبدالکریم ہے، اس طرح رمضان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ واحد نام ہے جو اللہ نے رکھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔
حدیث پاک میں آتا ہے جسم میں جو وقت دل کی ہے، دیکھو نا، دماغ کے بغیر، آنکھوں کے بغیر، کانوں کے بغیر، ہاتھوں کے بغیر لوگ نظر آ جاتے ہیں، زندگی گزار جاتے ہیں، دل کے بغیر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آدمی کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے جسم کے اندر جو مقام، جو حیثیت طبی اعتبار سے دل کی ہے، اللہ کے 11 مہینوں میں وہی حیثیت ماہ رمضان کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں جو مقام یوسف علیہ السلام کے، اللہ کے 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مہینہ رمضان ہے۔ آپ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شہر رمضان۔ آپ نے فرمایا وہ آ گیا، حضرت عمر نے کہا کون؟ ایسے نا آپ نے بیٹھے تھے اپنے مجلس میں، وہ آ گیا، حضرت عمر نے کہا کون؟ پھر تیسرے فرمایا وہ آ گیا، حضرت عمر نے کہا وہی آ گئی، کہ نہیں کوئی دشمن آ گیا، کہ نہیں، کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا۔ آپ فرمایا شہر اللہ ہے، جس طرح کتاب اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، ناقۃ اللہ، یہ اللہ نے نسبتیں دی نا چیزوں کو اپنے ساتھ۔ رمضان کو اللہ نے کہا شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 700 گنا تک نیکی بڑھ جاتی ہے۔ نیکیوں کا موسم میں بہار ہے، لوٹ سیل ہے، نفل فرضوں کے قریب چلے جاتے ہیں، فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے ممبر پہ قدم رکھتے فرمایا جس کو ماہ رمضان ملا اور وہ ٹیوننگ نہ کر سکا، دھو نہ سکا، آلودگیاں دور نہ کر سکا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم کپڑے ٹھیک کرواتے ہیں یا جوتے صاف کرواتے ہیں یا گاڑی سروس کراتے ہیں تو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آدمی جس طرح ہم گاڑی کو دیکھتے ہیں صاف ستھری، اللہ آدمیوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کائنات میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا ہے، گاڑی کیسی ہے، مکان کیسا ہے، ٹائلیں کیسی ہیں، پتھر کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ جب دیکھتا اللہ کہتا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے کان کیسے ہیں، اس کی زبان کیسی ہے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میں نماز پڑھی ظہر کی اپنی مسجد میں، تو 2 آدمی بیٹھے تھے میرے محلے کے، ایک اس میں رکشہ چلاتا ہے، ایک اس میں چکوں کا کام کرتا ہے، یہ جو لاہوری کولر کی چکیں ہوتی ہیں۔ رکشہ چلانے والے نے رکشے والے کا نام امجد ہے، چکوں والے کا نام اصغر ہے، نکا۔ امجد نے اصغر کو کہا اپنی آنکھیں دکھاؤ۔ اب جس علاقے میں رکشہ ڈرائیور آئی اسپیشلسٹ ہو جائیں، آپ سوچ سکتے ہیں اس علاقے کا کیا حال ہوگا۔ اور اصغر نے اپنی آنکھیں آگے کر دی، اور آنکھیں اس کی ضرورت سے بڑی ہیں، اس نے آنکھیں بڑی احتیاط سے اوپر نیچے کے ایسے وائپر گھمائے، پھر اس نے دوسری آنکھوں کو دیکھا۔ اب اصغر آنکھیں دکھلا رہا ہے، رکشہ ڈرائیور آنکھیں دیکھ رہا ہے، چکوں والا آئی مریض بنا ہوا ہے، رکشہ ڈرائیور آئی اسپیشلسٹ بنا ہوا ہے، مسجد کے اندر ظہر کی نماز کے بعد دونوں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس نے دونوں آنکھوں کو دیکھنے کے بعد کہا نکا تیری آنکھوں میں تو حیا کا ذرہ بھی نہیں۔ میں نے کہا صحیح اس نے تشخیص کی۔ میں نے سنتے چھوڑ کے جوتا میں نے ایک سیدھا پہنا بائیں پاؤں میں، بائیں پاؤں اس میں ٹیڑھے میڑھے جوتے پہن کے میں فوراً نکل گیا۔ میں نے کہا میری آنکھیں چیک کرے گا یہ، اگر یہ گھوم گیا میری طرف، میرے عملاً راستے میں جا کے میں نے دھوپ پہ کھڑے ہو کے جوتے سیدھے کیے کہ دائیں، میں نے جلدی میں دائیں پاؤں بائیں میں پہن لیا، بائیں دائیں میں پہن لیا اور نکل گیا، کہ اگر اس نے اسی نظر سے میری آنکھوں کو چیک کیا تو میں نے کہا اس کی آئی کیمپ لگوانا چاہیے۔ اور اس کے جو نظر سے اس نے دیکھا، اس نے کہا آنکھوں میں تو ماہ رمضان دراصل ٹیوننگ کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی کی آنکھوں میں، کانوں میں کچرے، ذرے، سپاٹ، کلاٹ، داغ ہوتے ہیں، تو یہ مہینہ ٹیوننگ کا ہے۔ صحابہ خوش ہوتے تھے۔ سیدنا علی فرماتے تھے اللہ اگر اس امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس امت کو سورۃ اخلاص نہ دیتے، اس امت کو ماہ رمضان نہ دیتے۔ اگر اللہ اس امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس امت کو سورۃ اخلاص نہ دیتے، قل هو اللہ احد، اس امت کو سورہ ماہ رمضان عطا نہ کرتے۔ تو چند دنوں کے بعد وہ برکتوں والا، رحمتوں والا، خیروں والا، بھلائیوں والا، عزتوں والا، رفتوں والا، عروج والا مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان، جس کا اللہ نے فخر سے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان وہ ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کے نازل کرنے کے لیے رمضان کا انتخاب کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان ان کے لیے کتنی خیریں لاتا ہے، اور خیروں کے کئی راستے ہیں، صحت لاتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور روزہ رکھو صحت پاؤ۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ماہ رمضان ان کے لیے کتنی خیریں لایا، بھلائیاں لایا، برکتیں لایا، رحمتیں لایا، عافیتیں لایا، صحت میں، معاش میں، اخلاق میں، محبتوں میں، پیار میں، رشتوں میں، جذبوں میں، تو لوگ دعا کریں کاش سارا سال رمضان رہتا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، 6 مہینے پہلے تابعین دعائیں کرتے تھے رمضان آ جائے۔ پچھلے سال کتنے لوگ تھے، اس سال ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے جو قبر میں دفن ہو چکے۔
ہم میں سے ہر آدمی کے نوٹس میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، پچھلے سال رمضان تھا تو سحری افطاری کی، اکٹھے رہے، گھر میں ہوں گے، دوستوں کے ہوں گے، کولیگز ہوں گے۔ اس دفعہ ماہ رمضان آیا تو ان میں کوئی بھی نہیں۔ ہر آدمی کو ایسے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ کتنے لوگ پچھلے سال تھے، صحت کی ندیاں رواں دواں تھی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا۔ اس سال کسی ایسے موذی مرض کی زد میں ہے، یا آسمانی طور پر یا حادثاتی طور پر، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب وہ چارپائی پہ نظر ہو گئے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، ان کو ڈرپیں لگ گئیں، ان کومے میں چلے گئے۔ اس دفعہ رمضان کی وہ سحری افطاری سے مستفیض نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے تلخ اور کڑوے اور ناخوش قسم کے واقعات بھی ہمارے سامنے پڑے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں ہمارے واقف یہ پچھلے سال بالکل آزاد تھے، آنا جانا، مسجد، نماز، تراویح، ذکر۔ اس دفعہ کسی کردہ ناکردہ جرم کی وجہ سے اسی ڈسٹرکٹ جیل میں پڑے ہیں۔ ایسے بھی ناخوشگوار واقعات ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو پچھلے سال رمضان آیا تو انہیں ایمان میں تھے، اس دفعہ قادیانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کسی جھٹکے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، نیشنلٹی کی وجہ سے، فکری حادثے کی وجہ سے ایمان چھوڑ بیٹھے۔ ایسے تلخ واقعات ہمارے گرد و پیش میں بکھرے پڑے۔ اس لیے ان دنوں میں میں اور آپ یہ دعا مانگیں اللہ صحت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا روڈ تو حادثوں سے بھرا ہوا ہے، عافیت کے ساتھ، کردہ ناکردہ جرموں کی وجہ سے جیلیں کھلی پڑی ہیں، ایمان کے ساتھ۔ شمع بہت کمزور ہے ایمان کی، اور کفر کی آندیاں مال کے روپ میں، حرص کے روپ میں، عورت کے روپ میں، شہرت کے روپ میں، شہوت کے روپ میں آندیاں چل رہی ہیں، کس وقت بجھا سکتی، اور حیات کے روپ میں کہ اللہ صحت دے، ایمان دے، عافیت دے، زندگی دے، اور رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہ سنت ہے، رجب کی پہلی چاند کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا یہ دعا کرنا، بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اس علماء نے لکھا نیکی کی خواہش کے لیے لمبی عمر مانگنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی نے مانگی 2 مہینے پہلے۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ چند دنوں کے بعد آنا چاہتے۔ اس کا ایک ہی ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ دراصل دھلائی کا ہے۔ جس طرح آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں سروس اسٹیشن پر تو آپ کے لاشور میں ہوتا ہے، ٹائر سے لے کر چھت تک یہ گاڑی میں نے صاف کروانی، آپ ایک ایک چیز کو مائنیوٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں صاف کی۔ یہ مہینہ اللہ کی تیار کردہ قیمتی گاڑی، اللہ کا تاج محل، اللہ کا بنایا ہوا انسان جو مجھے اور آپ کو دیا، اس عضو کی صفائی کے لیے، انسان کی ٹیوننگ کے لیے، اندر باہر کی دھلائی کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، دشمن کو شکست دینے کے لیے، چونکہ دشمن اندر آلودگیاں، پولوشن، گندگی پھیلاتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اقبال کہتے ہیں موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ رمضان عربی میں موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں۔ خزاں کے بعد مٹی پتوں پہ جم جاتی ہے، اس کے مسام بند ہو جاتے ہیں، پتوں کا سارا حسن گہنا آ جاتا ہے، شاخوں کا حسن گہنا آ جاتا ہے، ماحول آلودہ آلودہ لگتا ہے۔ اس مہینے میں جو بارش برستی ہے تو بالکل ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، لش گرین ہو جاتی ہے۔ تو موسم خریف کی بارش جس طرح درختوں کو دھو دیتی ہے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ ماہ رمضان بھی ایمان کے پودے پہ آئی ہوئی میل کچیل، غیبت، حسد، حرام، زنا، چوری، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، حقوق العباد، ماں باپ سے گستاخی، بیوی بچوں سے گستاخی، یہ جو ساری میل کچیل ہے اس کو آدمی اللہ کے بعد سب سے زیادہ آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ میرے حقوق اللہ میں کیا کمی ہے، میرے حقوق العباد میں کیا کمی ہے، میری عبادات میں کیا کمی ہے، میرے معاملات میں کیا کمی ہے، میرے اخلاقیات میں کیا کمی ہے۔ ان کمیوں کو دھونے کا نام رمضان ہے۔ اگر دھل گیا تو دھل گئے، اگر نہ دھل سکے تو برباد ہو گیا وہ شخص جس پہ رمضان صحت میں گزر گیا، رمضان عافیت میں گزر گیا، ماہ رمضان زندگی میں گزر گیا، ماہ رمضان ایمان میں گزر گیا، اور اس میں کوئی ٹیونے کی کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمارا انگ آلودہ ہے، نو ڈاؤٹ، پکی بات ہے۔ جو آدمی کہہ سکتا ہے میرا انگ آلودہ نہیں ہے وہ سب سے زیادہ آلودہ ہے، کیونکہ اس کو اپنی آلودگی نظر نہیں آتی۔ ہماری کم نصیبی ہے۔ تو اللہ نے ایک موقع دے رہا ہے، چند دنوں کے بعد وہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ گرمی سردی کی کوئی پرواہ نہیں، یہ گزرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایمان تازہ ہو جائے، اندر پاک ہو جائے، رگ رگ اجلی ہو جائے، اللہ کہہ گیا مزہ آ گیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں گاڑی صاف ہوگی، مزہ آ گیا، بیٹھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس فرد کو دیکھ کر، اس خاندان کو دیکھ کر، اس معاشرے کو دیکھ کر جس کے رہنے والوں کی آنکھ، ناک، کان، عقائد، عبادات، سوچیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک تو یہ کام میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلا دشمن جو ہمیں خراب کر سکتا ہے اور کرتا ہے وہ اس میں بند ہو جائے گا۔ دوسرا دشمن باطن ہے، اندر کی سوچیں، جو جی چاہا کر لیا،
سب سے کمزور انسان وہ ہے جو اپنی چاہت کا غلام ہے۔ قرآن میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی کھجور کھلا، حسن بصری نے کہا کل نہیں کھلائی تھی، اندر سے طلب پیدا ہوئی کھجور کی، تو حسن بصری نے اس کو کہا کل کھلائی نہیں تھی، اگر ہر بات تیری ماننا شروع کر دی تو پھر دھیرے دھیرے حلال سے حرام کی طرف تو چلا جائے گا۔ یہ بچوں کی ٹیون ہوتی ہے، بچوں کو لے کے چلو، جو چیز نظر آئے گی یہ لے دو یہ لے دو یہ لے دو، یہ روحانی طور پر بچوں کی خواہش ہوتی ہے، جو نظر آئے یہ لے دو یہ لے دو یہ لے دو۔ اس لیے دل اگر ہر وقت خواہشات کا اسیر ہو تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ ہر قسم کی فحاشی، اگر آنکھیں آوارہ ہو جائیں، کسی غیر محرم عورت پہ رسیہ ہو جائیں، آدمی عشق حوث کا غلام ہو جائے، یا زیادہ خواہشات کا اسیر ہو جائے، یا ہر وقت مانگنے طلب دل مانگ، اس کا توڑ یہ ہے کہ ایک ہفتہ چلتے پھرتے یہ دعا زبان پہ کریں، اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ جب وہ ملاقات کا شوق آ جائے گا تو ساری غلاظتیں ایسے دھل جائیں گی جیسے تیز بارشوں کے بعد درختوں کے پتوں سے مٹی دھل جاتی ہے۔ ورنہ ایک عورت ہی لے جائے گی، ایک گاڑی لے جائے گی، ایک مکان ہی لے جائے گا، ایک پلاٹ ہی لے جائے گا، ایک عہدہ ہی لے جائے گا۔ اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، یہ شوق آ جائے تو پھر سارا دھل جاتا ہے۔ ورنہ کتنے کتنے تنومند جوان کڑیل ایک عورت کی زد میں آ کر یوں جیسے کٹی پتنگ رولتی ہے، یوں گلی میں رولتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا علاج کوئی نہیں۔ حسن بصری حسن نے کہا نا مجنو کا نام قیس تھا، بنو عامر قبیلے کا شخص تھا، تابعی تھا۔ حضرت عمر سے ملاقاتیں ثابت ہیں اس کی مجنو کی، جس کو مجنو کہتے ہیں، نام قیس تھا، بنو عامر کا تھا، عالم تھا، مجاہد تھا، شہید ہوا، لیلا کی زد میں آ گیا۔ اب پھر اچھا بھلا عالم ہونا، سردار ہونا، تابعی ہونا، مجاہد ہونا، شہادت، یہ ساری چیزوں پہ پانی پھر گیا ایک لیلا کی محبت میں آ کر۔ حضرت حسن نے پہلی دفعہ اس کو تخلص دیا تھا مجنو کا، اسے 41 ہجری میں۔ اس سے پہلے اس کا نام قیس تھا، قیس بنو عامر۔ قیس اقبال نہیں کہتا قیس تھا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں، فخر ہوتا ہے قبیلے کا فقط ایک ہی شخص۔ بنو عامر قبیلے کو جو قیامت تک پذیرائی ملی وہ قیس کے نام سے مل گئی، فخر ہوتا ہے قبیلے کا فقط ایک ہی شخص۔ 41 ہجری میں سیدنا امام حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی، کہ میں ڈرا کرتا ہوں، 6 مہینے خلافت کے بعد چھوڑ دی۔ تو دمشق کی جامع مسجد میں یہ معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد مسلمانوں کا بلا فصل خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، میں لڑائی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سیدنا معاویہ خلیفہ بن گئے۔ اس کو عام الجماع کہتے ہیں، وہ سال جس میں مسلمان جماعتیں اکٹھی ہو گئی۔ اور بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا شہزادہ ہے، مسلمان کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور یہ حدیث 40 سال بعد، یعنی 30 سال بعد یہ حدیث اپنی آنکھوں میں دیکھی کہ سیدنا حسن نے 41 ہجری کو ربیع الاول کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے نانا نے جو ممبر پہ کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا، وہ صلح کروا دی۔ تو جب خلافت حوالے کر کے واپس آ رہے تھے راستے میں یہ مجنو مل گیا، قیس نام تھا، ان دنوں مجنو اس کو نہیں کہتے تھے۔ تو حضرت حسن کو پتہ تھا اس کی شاعری کا، سیرانہ وردی کا، لیلا کی محبت کا، در در پھرنے کا۔ تو حضرت حسن نے مذاق عالم میں کہا قیس میں نے ٹھیک کیا ہے خلافت حضرت معاویہ کو دے دی ہے، ایسے مذاق کے انداز میں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے نا، خلافت سیدنا معاویہ کو دے دی ہے۔ یہ کہنے لگے جی آپ سید بادشاہ اہل بیت ہیں، جو کریں جس کو دیں دے سکتے ہیں، لیکن مستحق تو لیلا تھی، باقی آپ بادشاہ ہیں جس کو دیں، اہل بیت ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ جواب کیوں دیا؟ پیچھے ایک عورت کی زد میں آ کر سارے عقل و فکر کے چراغ بجھ گئے تھے۔ اس دور میں کئی مجنو پھرتے ہیں، ایکس رے کوئی نہیں، ورنہ ایکس رے لگایا جائے تو ایک ایک دماغ سے 100 مجنو نکلیں، جہاں دیکھی نئی صورت مچل بیٹھے یہی لیں گے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ ٹھیک کیا نا میں نے، سیدنا حسن سید نے کہا میں سیدنا معاویہ کو خلافت دے دی، یہ ٹھیک کیا، میرا انتخاب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سید بادشاہ اہل بیت ہیں، جو چاہیں کریں، آپ کو کون پوچھتا ہے؟ اگر آپ حقدار پوچھتے ہیں تو حقدار تو لیلا تھی، باقی آپ دے ہیں کون آپ کو پہلے۔ تو حضرت حسن نے کہا انت مجنون، تو مجنو ہے۔ اس کے بعد لیلا یہ مجنو بن گیا، ورنہ تھا قیس، عالم تھا۔ جب بھی کسی چیز کی محبت حد سے تجاوز کر جائے تو میں ایک آپ کو نسخہ کیمیا دے رہا ہوں کہ آپ یہ دعا مانگا کریں اللہ اپنی محبت، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ اور اللہ کی ملاقات کا شوق ایسے ہے جیسے سورج طلوع ہو جائے تو 1000 واٹ کا بلب بھی نظر نہیں آتا۔
اللہ کی ملاقات کے شوق کا عکس جمیل اگر دل و دماغ پہ پڑ گیا تو ساری شہوتیں اور ہوس اور غیر اللہ کی محبتیں ایسے نکلیں گی جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرا کسی جگہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایک تو اس مہینے کو میں اور آپ ابھی سے اس کے کچھ ترتیب بنانا شروع کر دیں، 6 مہینے پہلے بنانا، اور کچھ آ کے ابھی 5 دن رہ کے۔ دوسرا جو دشمن ہے وہ اندر کی خواہش ہے۔ اس دور میں یہ اور بھڑک گیا۔ پہلے تھا بازاروں میں نہ جاؤ، آپ نے فرمایا تھا سلمان فارسی کو، سلمان بلا ضرورت بازاروں میں نہ جایا کر، شیطان دماغ میں انڈے دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ سلمان فارسی کو کہا تھا بلا ضرورت بازاروں میں نہ جایا کر، شیطان دماغ میں انڈے دیتا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ شیطان کے انڈے ہیں۔ اب بازاروں میں نہ جائیں تو وہ کہتے ہیں گھر موبائل پہ بھیج دیتے ہیں ایڈ کہ گھر پہنچانے کے لیے ہمارے پاس نظام موجود ہے، یہاں سلیکٹ کر لیں۔ اب کیا کریں؟ اب ہر گھر بازاری بن گئے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اندر کا حملہ ہے وہ نفس ہے، خواہش ہے، پھیلا ہوا جذبہ، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ شیطان کا تو اللہ نے غیب سے نظام کر دیا کہ اس کو زنجیریں پہنا دی، بخاری مسلم کی روایت آگے، اور بھی کئی روایتیں اس کی ہم مانی ہیں۔ لیکن اندر کے ہٹ دیکھو نا، آنکھیں گڑبڑ کریں تو آدمی پلکیں جھکا لیتا ہے، کان گڑبڑ کریں تو آدمی انگلی دے لیتا ہے، زبان گڑبڑ کرے تو آدمی 32 دانتوں کا لگام چڑھا دیتا ہے، ہاتھ گڑبڑ کریں تو آدمی مٹھی بند کر لیتا ہے۔ لیکن اگر دل گڑبڑ کرے تو دل کے وائپر بھی کوئی نہیں، دل کے سوراخ بھی کوئی نہیں، دل کی پلکیں بھی کوئی نہیں، دل کو کیسے بند کرے؟ دل اگر آوارہ ہو جائے، آنکھوں کا تو ہمارے پاس ایک میڈیکلی ہے نا، کان کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، تو لیکن دل کا کیا کریں؟ دل کا تو کوئی قابو ہی نہیں۔ تو خواہشات کے پیدا ہونے کی جگہ دل ہوتی ہیں۔ جب دل آوارہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ جب ان چیزوں کا شوق پڑ جائے تو آدمی مفلسی کے انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا باہر کا دشمن تو 1 مہینے کے لیے قید ہو گیا۔ صحابہ 29 کے بعد دعا مانگتے تھے کاش 30 روزے پورے ہوں، دشمن ایک اور روز قابو میں رہے۔ 29ویں روز اللہ کے محبوب کے زمانے میں 9 رمضان ہے، 7 29 کے ہے، 2 30 کے ہے، اس لیے ماہ رمضان کا اکثر مزاج 29 ہی ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ جس سال 30 کا ہوا صحابہ خوش ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ دل کی اوور حالیں کا، دل کی پاکیزگی کا، اندر کی دھلائی کا، باہر کے، اس کا بہترین موقع یہ مہینہ 1 دن اور مل گیا، سیل لوٹ سے لگی۔ دوسرا جو دل کے اندر بے پناہ خواہشات ابھرتی ہیں، آرزویں ابھرتی ہیں، تمنائیں ابھرتی ہیں، پھر وہ تمنائیں اور آرزویں حلال تک پورا نہیں ہوتی۔ اللہ نے جنت کے متعلق کیوں کہا لکم فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو چاہو گے ملے گا؟ یہ کیوں کہا؟ تاکہ دنیا میں جو چاہے وہ ملے، اس سے آدمی نکل جائے۔ اور دنیا کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی چاہت پوری کر سکے۔ پوری کائنات ایک آدمی کی چاہت پوری نہیں کر سکتی۔ بوڑھا کون ہونا چاہتا ہے؟ گرمی کا موسم کون چاہتا ہے؟ پھلوں کا ختم ہو جانا کون چاہتا ہے؟ جسم پہ بڑھاپا کون چاہتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں نہیں چاہتے، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اب یہ دل قابو میں رہے، نفس کنٹرول میں رہے، بے پایہ چیزوں کی طلب نہ کرے، اور یہ چیزیں کم ہو جائیں۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے ماہ رمضان کے اندر دی ہیں۔ 4 پھول وہ ہیں جو صرف ماہ رمضان میں کھلتے ہیں، باقی سارا سال وہ پھول کھلتے نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، اس موسم کا یہ پھول ہے، اس موسم کا یہ پھل ہے، ان دنوں مالٹے ختم ہو رہے ہیں، خربوزہ آ رہا ہے، کہ یہ 15 دن بعد مالٹے ختم ہو جائیں گے، پھر فلاں پھل آ جائے گا۔ 4 پھول وہ ہیں، ان کی خوشبو، ان کی تاثیر، ان کا وٹامن، ان کی زیارت، ان کی جاذبیت، وہ آدمی کے اندر کے بے پایہ ہڑ اور سیلاب، اور وہ جو نفس کی بے پایہ آزاد ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں ایک روزہ ہے، کتب علیکم الصیام، اس کا کوشش کیجیے۔ صحابہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ بدر اور فتح مکہ دونوں رمضان میں آئے، روزہ رکھ لیتے تھے۔ دوسرا رات کی تراویح، وہ 8 یا 20 جس کا جو تحقیق ہے وہ اسی پہ چلے، لیکن اس کو جھگڑے کا موضوع نہ بنائے، 8 ہو یا 20 ہو، جس کی جو تحقیق ہے۔ ان دونوں رکعتوں سے مراد رکعتیں نہیں ہیں، رجوع الی القرآن کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جیسے روزے سے مراد کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے لیکن آنکھیں آوارہ ہیں، زبان آوارہ ہے، سوچیں آوارہ ہیں، اللہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے اس کو کچھ نہ ملا، کیونکہ روزہ فی نفس ہی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بھوک پیاس سے ہدف ہے تقوی کا حاصل کرنا۔ آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، اس کا ہدف 16 رکھتے نہیں ہیں، 40 رکھتے نہیں ہیں، 40 سجدے نہیں ہیں، 16 سجدے نہیں ہیں، اس کا ہدف ہے قرآن کی طرف رخ کا پھر جانا۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا آخری اشرے میں اعتکاف ہے۔ عکف کہتے ہیں تنہائی کو،
معتکف کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھنے والے کو۔ اعتکاف عبادت ہے اس بات کی کہ میں اتنے دن جم کے بیٹھوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے انگ انگ کو پاک کر دے گا اور میری خواہشات کا بے ہنگم ہونا بھی قابو میں آ جائے گا، شیطان میں بھی۔ اور چوتھی جو نیکی ماہ رمضان میں آتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، پھر قرآن مجید میں اس کی پوری صورت اتری ہے۔ یہ چار چیزیں، اس پہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا، یہ چار نیکیاں آدمی کی خواہشات کو قابو کرتی ہیں، اندر کے ضبط مہیا کرتی ہیں، بے پایاں الجھنے والی چیزوں کو قابو کرتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔